علی لاریجانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شہادت کا اعلان۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی شہید۔ سرکاری میڈیا کی تصدیق۔ ایران نے علی لاریجانی کے بیٹے مرزا لاریجانی کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملہ سیف ہاؤس پر کیا گیا۔ حملے میں ڈپٹی علی باطینی بھی شہید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خراج عقیدت، کہا کہ شہید لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے لاریجانی کی خدمات کو سراہا گیا۔ قوم ایک مخلص رہنما سے محروم ہو گئی۔ امریکہ اکیلا ہی کافی ہے، ہمیں اب نیٹو، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ ٹرمپ اتحادیوں پر برس پڑے، کہا کہ اسرائیل نے علی لاریجانی کو مار ڈالا۔ بیشتر نیٹو اتحادیوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل نہ ہونے سے مطلع کیا۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، میں نے ہمیشہ نیٹو کو یک طرفہ معاملہ ہی سمجھا۔ نیٹو پر ہم سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ جو ان ممالک کا تحفظ کرتا ہے ہم ان کا تحفظ کریں، اور یہ ممالک ضرورت کے وقت ہمارے لیے کچھ نہ کریں۔ ہم نے ایران کی بڑی فوج، بحریہ، فضائی، اینٹی ایئرکرافٹ اور ریڈار تباہ کر دیا۔ چین کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، مگر اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ لگتا ہے ایران جنگ 5 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یورپی اور مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ایرانی قیادت ختم ہو گئی ہے۔ میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس سے بات کروں۔ ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی بھی قیادت موجود نہیں۔ حکومت کا تختہ الٹنا ایرانیوں کے لیے فوری اور آسان نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی ٹی وی پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل ثابت قدم رہا تو ایرانیوں کو قسمت اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع دیں گے۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ تہران پر حملے میں ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر علی رضا سلیمانی شہید ہو گئے ہیں۔ علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہاتھ سے لکھا گیا پیغام جاری کیا گیا، جس میں ایرانی قومی سلامتی کے مشیر نے ایرانی نیوی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ شہادتیں برسوں تک ایران کی فوج کی بنیاد کو مضبوط کریں گی۔ بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے۔ علی خامنائی پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں مجتبیٰ خامنائی بال بچے۔ دی ٹیلی گراف کا دعویٰ۔ اخبار کا مجتبیٰ خامنائی کے تاحال زخمی اور زیر علاج ہونے کا بھی دعویٰ۔ لکھا کہ مجتبیٰ خامنائی اس میزائل حملے میں بچ گئے جس میں ان کے والد آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے۔ مجتبیٰ خامنائی حملے کے وقت اپنے رہائشی کمپاؤنڈ کے باغ میں تھے، جس کے باعث وہ براہ راست حملے کی زد میں نہ آ سکے۔ تاہم اس دوران ان کی ایک ٹانگ زخمی ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کامیاب رہا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی تاحال منظر عام پر نہیں آئے۔ ان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب روس میں ایرانی سفیر نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی روسی اسپتال میں زیر علاج ہونے کی تردید کر دی۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سید مجتبیٰ خامنائی کو علاج کے لیے روسی فوجی جہاز سے ماسکو پہنچایا گیا ہے۔ ایران جنگ پر اختلافات، اہم اتحادیوں کے بعد اہم سرکاری افسران بھی ٹرمپ کے ساتھ چھوڑنے لگے۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے استعفیٰ دے دیا، کہا کہ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا۔ جنگ اسرائیل اور اس کے باثر امریکی لابی کے دباؤ کے نتیجے میں شروع کی گئی۔ ایران کے خلاف بھی اسرائیل نے وہی حربہ استعمال کیا جو عراق جنگ کے وقت کیا تھا۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا، اس لیے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ تل ابیب میں ایرانی میزائلوں کی گونج، زندگی مفلوج، شہری دن رات زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور۔ ایرانی حملے میں اسرائیل کے مرکز میں گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا نے تباہ شدہ گاڑیوں کی تصاویر جاری کر دیں۔ زخمی اور مرنے والوں کی تعداد بتانے سے گریز۔ تل ابیب میں زندگی مفلوج، شہریوں میں خوف و ہراس۔ برطانوی ادارے اسکائی نیوز کی ٹیم کو رپورٹنگ کے دوران پناہ لینا پڑی۔ شہری دن رات زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور۔ سڑکوں پر لوگ خطرے کا سائرن سنتے ہی گاڑیاں چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ مسلسل منڈلاتے خطرے نے معمولات زندگی کو مکمل مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکہ اور اسرائیل نے ابتدائی 4 دن میں $20 ارب پھونک دیے۔ صرف پہلے 96 گھنٹوں میں اتحادی افواج نے 5000 سے زائد ہتھیار استعمال کیے۔ ایران کشیدگی نے جدید جنگ کی ایک نئی حقیقت کو عیاں کر دیا۔ اخراجات کے ساتھ ان ہتھیاروں کی دوبارہ تیاری اصل چیلنج ہوگا۔ جنگ میں استعمال ہونے والے کئی جدید میزائل اور دفاعی نظام سالوں میں تیار ہوتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل کی جنگیں ہتھیاروں سے زیادہ صنعت اور وسائل کی جنگیں بن جائیں گی۔ اب جنگ کا فیصلہ میدان نہیں بلکہ فیکٹریاں، معدنی وسائل دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے تباہی کے بعد افغان طالبان ہزیمت چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگے۔ افغان طالبان رژیم کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب
عالمی میڈیا افغان طالبان نے اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی کلی کھول دی۔ پاک فوج کے فضائی حملوں کے دوران ہلاکتوں اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے۔ زویا نیوز، افغان ٹائمز یا کسی اور میڈیا ادارے نے کسی بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے بھی 400 افراد کی ہلاکت کے دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ افغان جریدے نے بھی پاک فوج کی جانب سے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ اخبار کے مطابق پاکستان نے اسپتال سے 200 میٹر دور بمباری کی۔ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کفالت شعاری اقدامات کے بارے جائزہ اجلاس میں کہا کہ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں کفالت شعاری اور بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ تمام ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں ادویات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔